شے جو ہے وہ بھی دیتے ہوئے اس کا دل بھیجتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ چھوٹی سی چیز بھی جو ہے نا یہ کسی کو فائدہ ہے. تو جو کسی کو اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس کو بھلا انسان اور مسلمان کرانے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ذرا سی معمولی استعمال کی چیز بھی وہ کسی کو دیتا نہیں ہے. یہاں پہ آگے تو نہیں دیا کرتے تھے, مانگے پہ بھی نہیں دیتے. وہ جو پڑوس کا حق ہوتا ہے جو وہ نہیں دیتے. تو ہمیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کہا یہ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے کہ یہ پیچھے سا کہ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے. اب کہا فا, بس یہ وہ شخص ہے, بس یہ وہ شخص ہے جو یدعو الیتیم, جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. اب یہاں پہ دیکھیے اگر وہ یوم جزا پہ یقین رکھتا ہوتا یا وہ اسلام پہ یقین رکھتا ہوتا, اگر اس کا اسلام پہ ایمان ہوتا یا اس کا عقیدہ پختہ ہوتا یوم آخرت پہ, تو دونوں ہی صورتوں میں وہ آنے والے یتیم کے ساتھ بے رخی نہ برتتا اور اس کے ساتھ وہ سخت رویہ اختیار نہ کرتا, بلکہ اس پہ سر پہ وہ شفقت کا ہاتھ رکھتا اور اس کو وہ محبت کی نظر سے دیکھتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا اور وہ روز جزا اللہ سے جزا کا امیدوار ہوتا. یا وہ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اسلام کی اس تعلیم پہ کہ اسلام کا حکم ہمیں یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے جو کمزور اور جو ضرورت مند اور جو محتاج جو طبقات ہیں ان کا تم نے ان کی خبرگیری کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے, تو تب وہ اسلام کے اس حکم پہ عمل کرتا ہے, وہ اس کی مدد کرتا. تو دونوں صورتوں میں نہ وہ اسلام پہ پورا اس کا عقیدہ ہے اور نہ یوم جزا اس پہ عقیدہ ہے, تو وہ اس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے. سنیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے, پہلے بھی شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہو. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی. آپ نے دو انگلیاں اپنی اٹھائیں, یہ سبابہ مشت اشارت اور یہ جو وسطی درمیانی جو انگلی ہے, ان دونوں کو اٹھایا. واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا, اور دونوں کے درمیان یہ کچھ فاصلہ رکھا. سب نے بہت مرتبہ اس حدیث پاک کو پڑھا سنا تھا مگر اس لفظ پہ کبھی میری توجہ گئی نہیں تھی. واللہ عالم اگر میری فہم قصور کر جائے اللہ مجھے معاف فرمائے. جو میری سمجھ میں یہ بات مجھے فہم میں میرے اتری وہ بات یہ تھی وفرج بینہما شیئا. آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. جیسے دو انگلیاں ہیں نا, ساتھ ہے نا, بالکل کہہ رہا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں جیسے میرے دو انگلیاں ہیں. مگر یہ جو فرج بینہما شیئا اور دونوں انگلیوں میں کچھ فاصلہ رکھا, یوں نہیں کیا. کہا تم میرے برابر نہیں ہو سکتے, کوئی انسان اس ہستی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہوگا تم میرے ساتھ ہی برابر نہیں ہو. وہ فرج بینہما شیئا اور دونوں انگلیوں کے درمیان آپ نے فاصلہ رکھا اور یہ فرمایا کہ میں نبی الانبیاء ہوں, میں امام الانبیاء ہوں, تم میرے قدموں کے ساتھ رکھتے وہاں ساتھ لگ کر کے تو وہاں تک پہنچ تو سکتے ہو, مگر یہ خیال نہ کر لینا کہ میری طرح ہو. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا, یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ دو انگلیاں ہیں میرے ساتھ جنت میں وہ داخل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں, اپنے رشتہ داروں میں جو ہمارے چاروں طرف اگر ایسے یتیم پائے جاتے ہوں, اللہ ہمیں ان کی خبرگیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پہ بھی آپ اگر کبھی غور کریں تو کبھی کبھی تو مجھے کسی یتیم کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے. آپ کہیں گے جب بات کرتا ہے وہ بیچارہ معاشرے کا دھتکارا ہوا شخص, معاشرے کا وہ فرد کہ جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, جس کی کوئی عزت نہیں کرتا, جس سے کوئی کسی کو خوف نہیں ہے. یتیم کے اس کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کا مال کھا بھی جاتے ہیں اور اس سے تم کہتے ہو تمہیں مبارکباد دینا جی چاہتا ہے. میں نے کہا ہاں میرا جی چاہتا ہے اسی میں مبارکباد دوں کہ اللہ اکبر, یتیم تیرے مقدر پہ ناز کا جتنا بھی تو کر سکتا ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے وابستہ کر دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو وہ باپ کے بغیر تھے, اللہ نے انہیں یتیم پیدا کیا تھا. تو یہ جو نسبت ہے
تو تجھے یہ عزت و شرف سارے باپوں والے جو ہیں یہ سب کچھ کر کے بھی وہ نسبت نہیں پا سکتے جو تجھے یوں مل گئی ہے کہ تو نے جو بے باپ کے جو دن تو نے گزارے ہیں تو یہ دیکھ لینا، تو یہ سوچ لینا کہ اس کائنات کے پالنہار جو محبوب ہیں ان پہ بھی اللہ نے یہ وقت ایسا لایا تھا کہ انہوں نے دن کیے، انہوں نے صبح کی، انہوں نے شامیں کی، اور انہوں نے بھی وہ دن دیکھے تھے کہ اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں ان کی والدہ مدینہ منورہ ان کو اپنے والد کا مظاہر دکھانے لے کر گئی تھی کہ جہاں تمہارے آپ کے والد یہاں میں ان کے ساتھ تھے، یہاں ان کا وصال ہوا تھا اور یہ ان کا مزار اقدس ہے اور سفر میں، اور وہ چڑھ کے بھی انہوں نے سہے ہیں کہ اپنے پھر وہ ساری ان کو بھولے بھی نہیں ہیں کہ جب وہ مدنی دور میں ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک نکڑ پہ میرے اور آپ کے قریب کھڑے ہو گئے اور ایک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، ایک مکان کی منیر کو آپ تکتے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے چھم 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 آنسو برس رہے ہیں، گریہ تاری ہے آپ پہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا موقع ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، اس گلی میں اس موڑ پہ کھڑے نکڑ پہ کھڑے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے اپنی والدہ یاد آ گئی، میں اپنی والدہ کے ساتھ جب مدینہ منورہ آیا تھا، اسی گلی کے اسی موڑ پہ اسی مکان کی چھت پہ میری والدہ مجھے اشارہ کر کے ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور میں پوچھ رہا تھا اور میری والدہ مجھے بتا رہی تھی۔ تو میں نے کہا یتیم دنیا بھر کے یتیموں تم سر جھکاؤ نہیں، تم سر فخر سے بلند کر کے جیو کہ اللہ نے تمہیں وہ نسبت دے دی ہے کہ جو باپوں والوں کو نہیں مل سکتی، جو باپوں والوں کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے، اس طرح میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں، گویا جنت کی بشارت دے دی۔ تو یہ تو ایک سیدھا سا نجات کا راستہ بتا دیا آپ نے کہ تم، اور پھر آپ نے ایک بار یہ بھی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کا دل سخت ہو نا، جس کے دل میں بڑی کساوت ہو، شقاوت ہو، سختی ہو جس کے دل میں، اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرے، اللہ اس کا دل نرم کر دے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین كالمجاہدین فی سبیل اللہ واحسبہ قال والقائم الذی یفطر والصائم الذی لا یفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور کسی مسکین کی خدمت گیری کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کے کام میں تگ و دو کرنے والا، کوشش کرنے صحیح کرنے والا، کوشش کرنے والا، وہ ایسے ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پہ آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہوئے ہیں اور آپ خطر میں خوف و خطر سے بے نیاز ہو کے آپ جہاد میں مصروف ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَبُهُ، اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا قَالَ وَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، کہ وہ ایسے ہے جیسے ساری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والا ہے، اور کہا لا یفطر، ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا ہی نہیں ہے، ساری رات لکڑی کی طرح کھڑا ہے، وہ ایسا وہ قائم فی اللیل ہے، رات سے رات رب کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہونے والا ہے۔ کام کیا کیا آپ نے؟ صرف آپ نے ایک غریب کی مدد، ایک بیوہ کی مدد کی ہے، ایک یتیم کی مدد کی ہے، اجر کیا مل رہا ہے؟ جیسے ساری رات آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ اب پوچھئے نماز پڑھنے والوں سے، اب پوچھئے نفل پڑھنے والوں سے، اب پوچھئے صرف اپنے ماتھوں میں محراب سے جانے والوں سے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام کر لیا، اب باقی سب کو دھکے دیتے رہو، نہ کسی کی نماز کو نماز سمجھو، نہ کسی کے وضو کو وضو سمجھو، کہو جب جو کچھ میں ہوں بس کوئی اور نہیں ہے۔ دین کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ کہا کہ کل احسبہ قال والقائم الذی لا یفطر، ایسا قیام کرنے والا ہے جو تھکتا ہی نہیں ہے، والصائم الذی لا یفطر، اور ایسا روزہ دار ہے جو کبھی افطار ہی نہیں کرتا ہے، یعنی صائم الدہر ہے، ہر روز روزے سے رہتا ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے وہ۔ یعنی آپ نے مدد کی یتیم کی، مسکین کی اور بیوہ کی، آپ نے مدد کی، صلہ کیا مل رہا ہے؟ آپ کو ایسا اللہ اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے کبھی آپ افطار کرتے نہیں ہیں، ہر روز روزے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا سرکار کا فرمان۔ اور یہاں پہ ہمارے استاد مکرم حضرت مفسر قرآن قبلہ سید ریاض صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی کہ یدعو الیتیم صرف دھکے دینا نہیں، اس کو دھکا دے دیا۔ فرماتے کہ اس میں ایک بات تو دھکے دینا بھی ہے
مگر دھکا دینے سے اس کو جو ایذا پہنچتی ہے اس کو صرف دھکے سے کسی بھی طرح سے اگر یتیم کو آپ ایذا پہنچائیں گے تو اس زمرے میں آ جائے گا. صرف ظالم منع نہیں ہے اس کا، بلکہ کسی بھی طریقے سے جو اس کو تکلیف پہنچے گی